حضرت ابو بکر نے بڑی سے بڑی منہ مانگی قیمت دے کر کتنے ہی غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا، جنہیں ان کے مشرک آقا، وہ غلام اور کنیزیں جو ایمان لے آئے تھے، انہیں جو ہے ان کے مشرک مالک آقا جو ہے وہ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا مانگتے ہو؟ حضرت بلال کو خریدا ہے، امیہ ابن خلق کے غلام تھے حضرت بلال، وہ ستا رہا تھا بری۔ آخر حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو تم بیچتے ہو، میں خریدتا ہوں، ہاں لے جاؤ اسے، لیکن اتنے پیسے ہوں گے جو منہ مانگا۔ کس لیے دیا؟ تاکہ اللہ راضی، اللہ کے ایک بندے کے اوپر سختی جو ہے ختم ہو جائے۔ جو ان کے والد تھے ابو قحافہ، انہیں جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم اتنا بڑا سودا کر کے آئے ہو، اس غلام کو تم نے خریدا ہے؟ کوئی اچھا غلام، تکڑا غلام، وہ جس سے کوئی کام بھی لیا جا سکے، وہ خریدا ہوتا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس سے زیادہ قیمتی غلام کون سا ہو، جس کے بارے میں حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ بلال سیدنا، ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا۔ سیدنا بلال، حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے آقا بلال، جو مؤذن اول ہیں اس دین کے، جن کو حضور نے کعبے کے اوپر چڑھایا تھا اور کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر یوم فتح مکہ پر انہوں نے اذان دی تھی، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو۔ یہ شرف اور کس کو حاصل؟ وہ کالا کلوٹا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، بال جو ہے الجھے ہوئے، خشخشی بال، وہ شخص تھا جو شین بھی نہیں کہہ سکتا تھا، سین کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بہرحال حبشی تھے، ان کی زبان میں ان کی جو عادت ہے وہ شین نہیں بول سکتے تھے، لیکن ان کی اذان اشہد ان کی زبان سے نکلا ہوا، وہ جتنا میٹھا اور پیارا لگتا تھا اور کسی کی زبان سے کتنا ہی عمدہ اشہد ہو، کہاں وہ بات ہو۔